محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں دو بچوں کی ماں تھی مگر مجھے پڑوس کے 20 سال لڑکے سے محبت ہو گئی تھی کیونکہ میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا تھا۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے مگر اب میں پریشان تھی، اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو مجھے مار ڈالے گا۔ وہ لڑکا بھی مجھے پسند کرتا تھا اور کہتا تھا میرے ساتھ بھاگ چلو، مگر بچوں کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا اور اندیشے بھی ڈرا رہے تھے۔ ایک روز شوہر سے جھگڑا ہوا اور اپنا سامان پیک کر کے لڑکے کو فون کیا، میں تیار ہوں، لینے آؤ۔ رات کے اندھیرے میں جیسے ہی قدم باہر نکالے، پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہاں تو میرا شوہر۔ میں آج بھی روزانہ کی طرح اپنی چھت پر کپڑے سکھانے آئی تھی کہ وہیں پر میں نے دوسری چھت پر کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ یہ ہمسائے کا لڑکا تھا اور اس کی عمر 20 سال تھی۔ اس کا نام عامر تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری اور پھر اس کے ساتھ مجھے ہائے ہیلو کا اشارہ کیا۔ یہ مسلسل 1 سال سے ہی ایسا کر رہا تھا۔ آج جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے کچھ اچھا لگا اور میں نے مسکرا کر اس کی ہیلو کا جواب دیا۔ شاید وہ بھی میری مسکراہٹ کو سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے میری طرف اپنے ہاتھ کا فون بنا کر اشارہ کیا، یعنی وہ اور میں کال پر بات کریں۔ میں نے اس کے اشارے کو سمجھ لیا لیکن میں خاموشی سے سر جھٹک کر پھر سے نیچے واپس آ گئی تھی۔ میرا دل و دماغ پوری طرح سے وہیں پر لگا تھا کیونکہ صبح سے میں بہت ڈپریشن میں تھی اور میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا دل پرسکون ہو جائے اور میں اس ٹینشن سے باہر نکلوں۔ اور اب جب میں یہاں پر اپنے کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالنے آئی تھی تو مجھے یہ لڑکا دکھائی دے گیا اور اس نے ہمیشہ کی طرح آج پھر مجھے اشارہ کیا، اور آج اس کے اشارے سے میں چونکی نہ تھی اور نہ ہی مجھے کوئی غصہ آیا تھا، بلکہ میں نے مسکرا کر اس کے اشارے کا جواب دے دیا تھا۔ اور وہ بھی شاید اب میری مسکراہٹ کو سمجھ چکا تھا، اسی وجہ سے وہ اب مزید اشارے کرنے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا اور میں خاموشی سے نیچے اتر آئی۔ اسی لمحے مجھے سکون نہ دیا تھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک کنوارا 20 سال کا لڑکا آخر مجھ سے اشارے کر کے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے اشاروں اور اس کی حرکتوں سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر لائن مار رہا ہے۔ خیر میں بھی عورت تھی، میری چھٹی ہرس پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر چکی تھی کہ وہ خیر سے میری طرف سے اشارے نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ چھپی ہے۔ خیر میں دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس نے ایک دو بار مجھے خط بھی پھینکا تھا، اس خط میں بھی دوستی کا ذکر تھا اور یقیناً وہ دوستی ہی چاہتا تھا، لیکن میں اس کے کسی بھی خط کا جواب نہ دیا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں میں اس کی مسکراہٹ اور اس کے اشارے کا جواب اپنی مسکراہٹ سے دے دیا تھا۔ میرے شوہر صبح ہی مجھ سے لڑ کر گئے تھے۔ وہ پہلے ہی مجھے معلوم نہیں ناپسند کرتے تھے یا کیا تھا کہ مجھ سے ہر روز ہی لڑائی جھگڑے کرتے اور مجھے گالیاں دیتے اور میرا صحیح سے خیال نہ رکھتے تھے، اور دوسری طرف ہماری شادی بھی ہماری مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ خیر یہ تو ہمارے خاندان کا رواج تھا کہ لڑکے لڑکی سے شادی کے وقت کوئی رائے نہ لی جاتی تھی اور ماں باپ اپنی ہی مرضی سے رشتے کر لیا کرتے تھے۔ لڑکے لڑکی کو اس وقت پتہ چلتا جب ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی تھی، اور یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا، اور یوں ہماری ارینج میرج ہمیں ایک دوسروں کی زندگیوں تک لے کر آ گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پہلے تو بہت ہنسی خوشی رہا کرتے تھے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ ارینج میرج واقعے میں ارینج ہوتی چلی گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ بیزار ہوتے چلے گئے، اور اب ہماری یہ بیزاریت ہماری روز روز کی لڑائیوں پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ ہم روزانہ کسی نہ کسی بات پر لڑ جاتے تھے اور پھر وہ مجھ سے لڑ کر باہر اپنے کام پر چلے جایا کرتے تھے اور میں گھر میں کام کرنے لگ جایا کرتی تھی۔ روز روز کے جھگڑے نے میرے سر پر ایک ٹینشن بنا رکھی تھی۔ آخر کون سی عورت ہوتی ہے جو گھر میں لڑائی جھگڑا چاہتی ہے؟ میں بھی گھر میں جھگڑا نہ چاہتی تھی، لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جاتی کہ میں گھر میں جھگڑا ہونا لازمی بن جاتا، اور اب تو ایسے جھگڑے ہونے لگے تھے کہ اب ان جھگڑوں کے بعد کئی دنوں تک ہمارا ایک دوسرے سے کوئی بول چال نہ رہتا تھا۔ آج بھی ہمارا ایک ایسا ہی جھگڑا ہوا تھا اور میں اس جھگڑے کی وجہ سے کافی دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ آج صبح سے کافی بار رو بھی چکی تھی۔ مجھے ان کا فیصلہ کرنا، ان کا ڈانٹنا مجھے بہت دکھی کرتا تھا، اور آج بھی مجھے ان کے اس رویے نے بہت دکھی کر دیا تھا۔
جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ روئی تھی۔ رونے کے بعد میں نے گھر کے سارے کام ختم کیے اور ایک بار میں نے اپنے بیٹے کی میلے کپڑے دھونے لگی تھی۔ میلے کپڑے دھو کر میں چھت پر گئی اور چھت پر میں نے سوکھنے کے لیے جیسے ہی ڈالنا شروع کر دیے، میری نظر سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی۔ آج پھر وہاں ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو ہر روز میرا یوں ہی انتظار کرتا تھا، یا شاید میرا وہم تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میرا انتظار کرتا ہے۔ آج اسے دیکھ کر مجھے کافی اچھا لگا اور یہی وجہ تھی میں اس کے اشارے کا جواب اپنی مسکراہٹ کے ساتھ دے دیا تھا، اور پھر میں اس کے بعد چھت سے واپس نیچے اتر آئی تھی۔ نیچے آنے کے بعد بھی میرا خیال اسی جانب ہی رہا تھا۔ میرا بچہ رونے لگا تو میں اس کے خیالوں سے چونکی، اور ایک بار میں نے پھر اپنے بچے کو اٹھا کر چھت پر چلی گئی۔ اس بار میرا چھت پر جانا اتفاق کرنا تھا، کیونکہ اس بار میں خود بخود ہی چھت کی جانب کھینچی چلی گئی تھی۔ وجہ مجھے اس بات کی نہ مل سکی، لیکن شاید اس لڑکے کا محبت بھرا اشارہ یا پھر محبت بھری نظریں تھیں جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ جو کچھ بھی تھا میں اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی، اور یہ میرے بس میں نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے چھت پہ آ کر ٹہلنا شروع کیا، اور خود بخود میری نظریں اسی چھت کی جانب چلی گئی تھیں۔ وہ لڑکا ابھی بھی وہیں پر بیٹھا تھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھ آیا تھا۔ وہ اپنی چھت سے تھوڑا سا اس طرف آ گیا تھا جس طرف سے میری چھت تھی۔ ہماری چھتوں کے درمیان ایک چھت کا اور فاصلہ تھا، نہیں تو شاید وہ میری چھت کے قریب ہی آ جاتا۔ میں بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی، اور وہ مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگا تھا، اور ایک بار پھر سے اس نے اپنے کان کی طرف اپنے ہاتھ کا موبائل بنا کر اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کال پہ بات کرنی ہے۔ میں نے اپنے دونوں بھوؤں کو ملایا اور ایسے چہرہ بنایا جیسے مجھے کچھ سمجھ بھی نہ آئی ہو۔ اس کے بعد اس نے نہ جانے نیچے جا کر کیا کیا کہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ اس نے میری طرف اچھال دیا۔ یہ ایک پتھر تھا جو ایک کاغذ میں لپٹا ہوا تھا، جو میری طرف اچھالا گیا تھا۔ میں نے جو ہی اسے کھولا، اس میں نمبر لکھا تھا، اور لکھا تھا کہ مجھے تم سے کال پہ بات کرنی ہے، پلیز مجھے کال کرو۔ میرے پاس موبائل فون تھا۔ میں نے جلدی سے نیچے جا کر اپنا موبائل فون ڈھونڈنا شروع کیا، اور پھر جلد ہی مجھے میرا موبائل فون مل گیا تھا۔ میں نے اس نمبر پر ملانا شروع کیا اور اس سے کال ملا دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ خیر میں نے کال کرنا شروع کی۔ آگے سے دوسری بیل پر ہی کال اٹھا دی گئی، اور مجھے لگا جیسے آگے والا میری ہی کال کے انتظار میں ہو۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی، آگے سے ایک مخمور آواز میرے کانوں میں گونجی۔ آگے سے کہہ رہا تھا، میں جانتا تھا کہ تم مجھے ایک نہ ایک دن ضرور کال کرو گی، تم ایک نہ ایک دن میرے حال پر ضرور ترس کھاؤ گی۔ اس کی یہ مخمور آواز میرے کانوں میں پڑی اور میرا دل دھک دھک کر کے میرے حلق میں آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ کسی غیر مرد سے پہلی بار میں ایسے بات چیت کر رہی تھی۔ بھلا میں اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اس سے بات کر لیتی؟ ظاہر سی بات ہے، پہلی بار تھا اور دل دھڑکنا ضروری تھا۔ میرا بھی دل ویسے ہی دھک دھک کرنے لگا تھا۔ میں اس کی باتوں پر خاموش رہی۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ کچھ تو بولو، خاموش کیوں ہو؟ میری کسی بات کا جواب تو دو۔ لیکن میرے حلق سے اب آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ میں اس کو جواب کیا دیتی؟ میں نے جلدی سے فون کٹ کر دیا۔ نہ جانے کیوں میری ٹانگیں کب کپانے لگ گئی تھیں اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ میں نے کبھی کسی غیر مرد سے بات چیت نہ کی تھی، اور یوں جب میں کسی سے بات کر رہی تھی تو مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے کوئی بھی بات نہ کر کے میں نے کال کاٹی اور موبائل فون کو سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد موبائل فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو وہی نمبر تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور کان سے لگا دی۔ آگے سے آواز آ رہی تھی، خدا کے لیے کچھ تو بولو، آواز تو سناؤ اپنی، میں کب سے تمہاری آواز سننے کے لیے ترس رہا ہوں، اور تم ہو کہ مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہی ہو۔ آج نہ جانے کیسے تمہیں مجھ پر ترس آ گیا ہے۔ تم نے مجھے مسکرا کر دیکھا تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے تم مجھ سے دوستی کرنے کے لیے مان گئی ہو۔ میں نے ایک دو بار تمہیں خط بھی لکھا تھا، نہ جانے وہ خط تمہیں ملا یا نہیں، لیکن جو بھی تھا مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں مل گیا تھا، لیکن تم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اب مجھ سے بات کر لو، خدا کے لیے ایک بار بات کر لو۔ اب کی بار مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا، اور اس کی اس ملتجئی آواز نے
مجھے اس سے بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کے واہیات اشارے کیوں کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہ جانے کیوں میں اس کی انسلٹ کرنے پر لگی ہوئی تھی، مجھے خود پتہ نہیں تھا، لیکن خیر میں نے جانے انجانے میں اسے کافی ساری سنا ڈالی تھی۔ اس نے خاموشی سے میری بات سنی اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ آپ کی تمام انسلٹ میری سر آنکھوں پر، لیکن خدا کے لیے مجھ سے بات کر لیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آج سے نہیں، میں آپ سے 1 سال پہلے سے محبت کرتا ہوں، اور آپ تھیں کہ مجھے موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ آج میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے، اور خدا را مجھے منع مت کیجیے گا۔ وہ اتنے پیار سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ایک ایک بات اتنی پیار میں ڈوبی تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ خیر میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، مجھے تنگ مت کرو، اور پھر میں نے موبائل فون بند کر کے رکھ دیا۔ میں سارا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتی، میرا دل دھڑکنے لگتا اور میری سانسیں تیز ہونے لگ جاتی تھیں۔ شاید یہ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ میں عورت تھی اور میری زندگی میں پیار کی بہت کمی تھی، کیونکہ عورت کی کہتے ہیں کہ چھٹی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ وہ ایک مرد کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ اچھی طرح سے جان لیتی ہے، اور پھر جب وہ کسی بھی طرح سے کسی انسان کی لاپرواہی محسوس کرتی ہے تو دوسری طرف اسے جب محبت دکھائی دیتی ہے تو وہ محبت کی طرف کھینچے چلی جاتی ہیں۔ اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کے پاس مجھے دینے کے لیے نہ تو وقت تھا اور نہ ہی محبت۔ اس کے پاس تو مجھے دینے کے لیے سوائے انسلٹ کے اور جھگڑے کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں سارا دن اکیلی پڑی رہتی تھی، اور جب رات کو وہ واپس آتا کھانا کھا کر سو جاتا، صبح سویرے مجھے ڈانٹتا اور پھر آفس کے لیے چلا جاتا تھا۔ میں یہی سوچتی رہتی، کیا میری زندگی صرف ایسے ہی گزرے گی، اسی طرح ضلالت میں ہی؟ اور پھر آج جب میں نے اس کا اتنا محبت بھرا لہجہ دیکھا اور اتنی میٹھی میٹھی باتیں سنی تو میرا دل موم ہو چکا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ اس کی طرف کشش محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی چیز انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا اس کی محبت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور میں اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ میرا دل بار بار کر رہا تھا کہ میں اس کی آواز سنتی رہوں، وہ بولتا رہے اور میں سنتی رہوں، لیکن میں ایک طرح سے ڈر بھی رہی تھی۔ مجھے یہ ڈر کھائے جا رہا ہے، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ میرا کیا حشر کر ڈالے گا، کیونکہ وہ بہت غیرت مند تھا، اور اس بات کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا کہ اگر میں کسی کی طرف دیکھ بھی لیتی تو بھی اسے ناگوار گزرتا، اور یوں وہ مجھ سے کہتا کہ میں کسی کی طرف نہ دیکھوں، اور میں بھی اس کے تابع داری میں کسی کی طرف نہ دیکھتی تھی۔ لیکن آج پہلی بار ہو رہا تھا کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنے جا رہی تھی۔ میں نے بہت سوچا، اور جب میرے ذہن پر صرف اور صرف میرے خاوند کا وہی جھگڑا اور فساد سوار رہا تو میں نے اس لڑکے سے بات کرنا شروع کر ڈالی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے کال کی۔ آگے سے اس نے دوسری بیل پر فوراً ہی کال اٹھا لی، اور میرا دل ایک بار اچھل کر پھر سے میرے حلق میں آ گیا تھا۔ خیر اس بار میں نے بنا کال کی نہیں کاٹی تھی، بلکہ میں نے اسے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ مجھے اس کی آفر قبول ہے، اور وہ خوشی سے پھولے نہ سما پا رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اتنا جلدی ہاں کہہ ڈالی ہے۔ خیر اس روز سے ہماری باتیں بہت زیادہ ہونے لگی تھی۔ میں اب زیادہ تر وقت اسی سے کال پر بات کرتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ میرے گھر کے کام بہت تھوڑے ہوا کرتے تھے، اور میں 1-2 گھنٹے میں ہی اپنے گھر کے سارے کام نمٹا کر فری ہو جایا کرتی تھی، اور پھر میں اسے کال کرتی اور اس سے گھنٹوں باتیں کیا کرتی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ہمیں تقریباً کوئی 3 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ مجھے اب بالکل یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں اسے روزانہ کے مقررہ کردہ وقت پر کال نہ کر پاتی اور کچھ دیر ہو جاتی تو وہ پاگلوں کی طرح بیہیو کرنے لگتا۔ لیکن مجھے لگتا اس کا یہ مس بیہیو کرنا میرے لیے کیئر کرنے کی وجہ سے ہے، اور میں اس کے اس مس بیہیو کرنے سے کافی خوش ہو جاتی اور دوبارہ اس سے سوری کر کے یہی کہتی، میں اگلی بار ایسا نہیں کروں گی۔ اور یوں ہمارا ریلیشن مزید آگے چلتا گیا۔ میرا شوہر ہمیشہ کی طرح یوں ہی صبح سویرے نکل جاتا، مجھے ویسے ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتا
اور پھر رات کو واپس آتا اور پھر سے خاموشی سے کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ یہی روٹین چل رہی تھی اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اب دھیرے دھیرے میرے چہرے کی رونق واپس آ رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی اب بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ حالانکہ اس کے آنے سے پہلے میری زندگی روکی پھیکی سی تھی، اور جب سے وہ آیا تھا تب سے میری زندگی میں رنگینیاں بکھر گئی تھیں۔ لیکن ہاں، اب یہ ہونے لگا تھا کہ میرا شوہر میری طرف دیکھتا اور مجھ سے کہتا کہ تمہیں کیا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ دن بدن تم کافی بن سنور کر رہنے لگی ہو اور کافی چمک دمک آ رہی ہے تم میں۔ وہ ایسے کہتا اور میں خاموش ہو جاتی۔ حقیقت مجھے پہلے اس کی توجہ چاہیے تھی، لیکن اس نے مجھے نہ دی، اور وہ مجھے کسی اور جگہ سے مل رہی تھی۔ تو اب میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں اپنے آپ کو اسی چیز میں ڈھال لوں جو میرے دل کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ میرے شوہر کو تو اب مجھ پر کوئی سروکار نہیں رہا تھا۔ میں خاموش ہو جاتی اور اس کی بات کا جواب نہ دیتی تھی۔ میرا موبائل فون ہر وقت میرے ہاتھ میں رہتا۔ اب میں اپنے موبائل فون کو بالکل بھی اکیلا نہ چھوڑتی، خاص طور پر جب میرا شوہر گھر پر ہوتا۔ اس وقت تو میں اپنے موبائل فون کو بالکل بھی کہیں پر ایسے رکھ کر آزاد نہ ہو جاتی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے ایسا تھا کہ میں اپنا موبائل فون کہیں پر بھی رکھ کر بھول جایا کرتی تھی، اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے کئی وقت لگ جاتے تھے۔ لیکن اب کی بار ایسا نہیں تھا۔ اب موبائل فون میرے ہاتھ میں رہنے لگا تھا۔ اس کے بارے میں بھی میرے شوہر نے مجھ سے کئی بار پوچھا تھا، لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ بس میں رکھ کر بھول جاتی ہوں، اسی وجہ سے اپنے موبائل فون کو رکھنے سے گریز کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور میں چل دی۔ یوں ہی چلتے چلتے تقریباً 4-5 مہینے گزر چکے تھے۔ اب وہ لڑکا مجھ سے بار بار گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ اسے میں نے اپنے بارے میں ہر بات بتا ڈالی تھی، یہاں تک کہ میں نے اسے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر کرنا شروع کر ڈالی تھیں۔ وہ جب بھی مجھ سے بھاگنے کی بات کرتا، میں خاموش ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار و محبت تھا۔ میرا بیٹا 2 سال کا تھا اور وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ میں بھی اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں اپنے بچے کا سوچ کر خاموش ہو جاتی اور کافی اداس بھی ہو جایا کرتی تھی۔ میرے لیے اس گھر کو چھوڑنا تو بہت آسان تھا، لیکن اپنا بچہ چھوڑنا نہیں۔ میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے آری تو آ چکی تھی، لیکن اب اپنے بچے کو اس شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جانا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں اکثر یہی سوچتی تھی کہ اگر میں یوں ہی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلی جاؤں تو نہ جانے میرے بیٹے کا کیا ہو جائے گا۔ میں ایک محبوبہ کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی تھی، تو مائیں اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ماؤں کے دل تو بہت نرم و نازک ہوتے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو خود سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہونے دینا چاہتی، تو میں بھلا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو خود سے کیسے علیحدہ کر کے کسی اور کے ساتھ چلی جاتی۔ میں نے اس سے کئی بار کہا کہ میں ابھی بھاگ نہیں سکتی، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، میں اپنے بچے کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ میں تمہارے ساتھ چل دیتی۔ لیکن وہ باضد ہو جاتا کہ تم میرے ساتھ چلو اور چلو، لیکن میرے لیے یہ بات ممکن نہ تھی۔ میں مجبور ہو کر اس سے کہہ تو چکی تھی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ میں جب اس گھر کو اور اپنے بچے کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی، میرے دل پر کیا گزرتی تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی کہ میرا دل جیسے کٹنے کو آتا تھا۔ میں گھر کو بآسانی چھوڑ دیتی، لیکن میں اپنے بچے کو کیسے چھوڑ دیتی؟ یہ پریشانی مجھے لاحق ہو جاتی اور میں افسردہ ہو جاتی۔ اس کا اظہار میں نے کئی بار اس لڑکے سے بھی کیا تھا جس کا نام عامر تھا، اور پھر اس نے اس بارے میں میری خاصی تسلی کر ڈالی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بچہ اگر باپ کے پاس رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، باپ اسے سنبھال لے گا، اس کے لیے اپنی دوسری شادی کر لے گا اور پھر اسے آرام سے پال لے گا۔ لیکن میں اس بارے میں رضامند نہ ہوتی تھی، مجھے بالکل بھی یقین نہ ہوتا تھا۔ میں دیکھ چکی تھی کئی جگہوں پر ستیلی مائیں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اور پھر میں رونے لگتی۔ میں کہتی کہ نہیں، میں اپنے بچے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ معلوم نہیں پھر اس کی نئی ماں اس کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا برتاؤ رکھے۔ تو وہ مجھ سے کہتا، چلو ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے بعد جب تم طلاق کا کیس جیت لو گی تو پھر ہم تمہارا بچہ بھی اپنے پاس واپس لے آئیں گے۔ اس طرح سے بچہ بھی تمہارے پاس رہ جائے گا اور اس سے بھی تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے۔
اس کی یہ باتیں مجھے کافی تسلی تو دیتی، لیکن میرا دل پھر بھی ان چیزوں کے لیے نہ مانتا تھا۔ خیر میں نے اسے کئی ہفتوں تک ٹالے رکھا۔ میں اسے یقین دلاتی رہی کہ میں اس کے ساتھ ضرور بھاگ جاؤں گی، لیکن جب بھی میں اس چیز کا ارادہ کرتی تو میرے قدم تھم سے جاتے تھے اور میں آرام سے پھر سے اپنے گھر میں بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن میں اسے کہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ضرور آؤں گی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں ایک نہ ایک دن ضرور تمہارے ساتھ آؤں گی۔ میری اس بات پر وہ بھی آنکھیں بند کر کے یقین کرے بیٹھا تھا، اور مجھے اس کی محبت پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی کہیں بھی دھوکہ نہیں دے گا، اور میں یہ سب کچھ سوچے سمجھے بغیر کہ آگے میری زندگی میں کیا ہوگا اور کیا نہیں، بس میں اس کی محبت میں بہی چلی جا رہی تھی۔ اور جب سے اس نے مجھ سے گھر چھوڑنے کی ڈیمانڈ کی تھی، تب سے تو میں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اس پریشانی کی وجہ سے میں اکثر اپنے شوہر سے لڑائی کرتی تھی۔ میرا شوہر جب گھر پر آتا تو اسے آرام سے نہ بیٹھنے دیتی، کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کر دیتی۔ پہلے سے زیادہ ہمارے جھگڑے اب ہونے لگے تھے، اور اس بات کا مجھے احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا تھا۔ مجھے اب کسی اور سے محبت ہو گئی تھی، اور میں کسی اور کو اپنے دل و جاں میں بسا چکی تھی، اس لیے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے بات بات پر اب اس کے ساتھ جھگڑا کرنا ہوتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے گھر سے نکال دے، مجھے طلاق دے ڈالے، یا پھر کوئی ایسی بات کہہ دے، کچھ ایسا کر ڈالے کہ میں خود ہی غصے میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اور پھر ایک روز ایسا ہوا، وہ جب آفس جانے لگا تو میں اس وقت سو رہی تھی۔ اس نے مجھے اٹھایا کہ اٹھو اور مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ میں نے اس سے کہا مجھے نہیں بنانا، آپ خود بنا لیں۔ یہ بات آج پہلی بار میں نے اس سے کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا، کیونکہ میں اس کی ہر بات مانتی تھی اور اس کی ہر چیز کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ لیکن آج مجھے نہ جانے کیوں اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے منہ پر کمبل اوڑھا اور اس سے کہا کہ خود ہی جا کر بنا لو۔ میری اس بات پر وہ مزید بھڑک اٹھا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا اٹھو اور خود بنا کر مجھے دو، لیکن میں نہ مانی، اور میں نے اس سے اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دی۔ وہ پہلے سے ہی غصے میں تھا۔ اس نے غصے میں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا اور کہنے لگا میری ذمہ داری تم پر ہے، اور ناشتہ بنا کر دینا یہ سب کچھ تمہارا کام ہے، اور اٹھو اور آرام سے مجھے آ کر ناشتہ بنا دو۔ لیکن میں اس پر مزید بھڑک گئی۔ میں تو پہلے ہی اس کی دل ہی دل میں بھری ہوئی تھی، لیکن میں نے آج اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال ڈالی تھی، اور وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر مجھے ایک تھپڑ مار کے پھر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اس نے مجھے اتنا کہا کہ مجھے بھی تم جیسی عورت کو اپنے گھر میں رکھ کر خوشی نہیں ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آفس کی جانب چل دیا تھا۔ آج اس نے گھر میں کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا، وہ بھوکے پیٹ ہی گیا تھا۔ سارا دن میرا بہت زیادہ برا گزرا، اور میں سارا دن روتی رہی، اور اس روز میری کسی وجہ سے عامر سے بات نہ ہو سکی تھی۔ میری اس سے بس عصر کے وقت بات ہوئی، کیونکہ آج سارا دن اس کا نمبر بند تھا، اور میں مسلسل اس کے نمبر پر ٹرائی کرتی رہی تھی۔ پھر جب عصر کے وقت اس کا نمبر آن ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے موبائل فون کی چارجنگ نہیں تھی، اور اسی وجہ سے وہ موبائل فون بند کیے ہوئے تھا۔ پھر میں نے اس سے ساری بات کی، اور ہم نے رات کو پلان کیا کہ ہم رات کو بھاگ چلیں گے۔ رات کو جیسے ہی میرا شوہر گھر پر آیا، اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا۔ جب مجھے یقین ہو چلا کہ اب وہ نہیں جاگے گا تو میں نے اپنے بیٹے کے پاس جا کر اسے بوسہ دیا، اور پھر جانے کے لیے اپنا سامان اٹھا کر باہر نکلنے لگی۔ اس محلے کے بیچوں بیچ ہمارا گھر تھا۔ یہاں پر کہیں بوڑھیاں ہمارے گھروں میں کے آس پاس رہا کرتی تھیں۔ انہی میں سے ایک بوڑھی زاہدہ آپا بھی تھی، جسے محلے والے سارے آپا کے نام سے جانتے تھے۔ وہ ایک بہادر خاتون تھی، بالکل ایسے جیسے کہ ایک مرد ہو۔ اس نے مجھے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں جوں ہی باہر گئی، میرے تو پیر تلنے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ باہر زاہدہ آپا کھڑی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ تھا، جیسے وہ ہمارے گھر کچھ دینے آ رہی ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھے یوں دیکھا تو حیرت میں پڑ گئی، اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ بھلا کہاں جا رہی ہو؟ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ میری چوری کو پکڑ چکی تھیں۔ انہوں نے میرے ارادے بھانپ لیے تھے، اور مجھے میرے ہاتھ سے پکڑ کر سمجھانے لگی، بیٹا جس لڑکے کے ساتھ تم بھاگنے کا ارادہ کر رہی ہو، میں جانتی ہوں اس لڑکے کو
وہ لڑکا اپنے پڑوسی کا بیٹا عامر ہی ہے۔ اس نے تمہیں جیسی کئی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہے، اور پھر ان کی عزت لوٹنے کے بعد وہ اس طرح سے غائب ہو جاتا ہے کہ دوبارہ واپس بھی نہیں پلٹتا۔ اب اس میں غلطی کس کی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف لڑکی کی۔ اور بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف لڑکی کی۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ واپس آتا ہے تو کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہتا، جبکہ اس لڑکی کی زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ میری بیٹی، تمہاری زندگی میں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ تمہارا شوہر ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، تمہارا 2 سال کا بیٹا ہے، تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ تم پاگل مت بنو۔ میں نے اس محلے میں عمر گزار دی ہے اور تمہیں آئے ہوئے صرف 1 سال ہوا ہے، تو کیا تم اپنے بچے کو اس کے لیے یوں ہی چھوڑ دو گی؟ پھر جب تم واپس آؤ گی تو نہ تمہیں یہ بچہ ملے گا اور نہ ہی تمہارا شوہر تمہیں قبول کر لے گا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی رہو، اور وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے تم وہی بات کہو۔ تم اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرو تو وہ بھی جھگڑا نہیں کرے گا۔ زاہدہ آپا کی باتوں میں دم تھا۔ انہوں نے مجھے ثبوت کے ساتھ بتایا کہ کس طرح وہ اس گھر کی پہلی کرایہ دار لڑکی کے ساتھ کیا کچھ کر چکا تھا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ خیر، میں نے اسی وقت عامر کا نمبر بلاک کیا، اور پھر میں نے اس کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس روز مجھے زاہدہ آپا دروازے پر کھڑی مل گئی تھیں، ورنہ نہ جانے آج میں کہاں ہوتی۔ اور میں نے زاہدہ آپا کے کہنے پر اپنی زندگی کو ایک بار پھر سے جینا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی پر غور کیا تو میں نے اس بات کو پایا کہ میں خود ہی غلط تھی، اور جب سے اب میں ٹھیک ہوئی ہوں میں نے خود سے اپنے شوہر کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہماری زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہے، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے حقیقی محبت تو صرف اپنے شوہر کے ساتھ تھی، باقی آج کل کا تو سارے کا سارا دکھاوا ہے۔ اور اب میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس وقت نہیں بھاگی تھی، ورنہ نہ جانے آج میں کس حال میں ہوتی۔ میں ان تمام بہنوں کو کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ خود کہیں غلط ہوں۔ خود کا موازنہ کیجیے، اور یقین رکھیے جب آپ موازنہ کریں گی تو خود کو جانیں گی، اور کئی غلطیوں سے خود کو بچا کر اپنی زندگی سنوار لیں گی۔ جب بیوی اپنے شوہر کی غلطی کے باوجود جھگڑے کو ختم کرنے اور شوہر کے غصے کو نرم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور نرمی اور محبت کے ساتھ معاملے کو سلجھانے کی طرف قدم بڑھاتی ہے، تو دل میں نرمی آتی ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور اختلافات مٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ شریک حیات ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لیں اور کئی کئی دن تک ایک دوسرے کو نظر انداز کریں۔ طویل مدت کی دوری دلوں میں بیزاری اور ناپسندیدگی پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے منفی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جو محبت اور مخلصی کو برباد کر دیتے ہیں۔ شوہر کبھی بھی محبت کی مثبت کوشش کو نہیں بھولے گا، اور یہ کوشش محبت کی میز پر ان میں ایک اضافی پوائنٹ کے طور پر شامل ہو جائے گی۔ یہ عمل عزت کا باعث ہے، اور اس میں کوئی توہین نہیں بلکہ دانائی اور سمجھداری کا مظہر ہے، خاص طور پر جب شوہر غصہ ور اور ضدی ہو۔ ایسے مردوں کو نرم مزاج، تابع دار اور محبت کرنے والی بیوی ہی نرم کر سکتی ہے۔ بہت ساری سمجھدار عورتیں اپنے نرم رویے، نرمی اور محبت کے ساتھ غصیلے شوہروں کو جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہیں، اور آخر کار ان مردوں نے محبت بھری اور وفادار بیوی کو اپنایا ہے۔ دوسری جانب مرد کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کر ڈالے اور اسے عزت دے۔ وہ مرد جو اپنے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم ہوتا ہے۔ یہ پیغام اس لیے ہے کہ مرد اور عورتوں میں مثبت شعور اور فہم پیدا ہو جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔